بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلمہ قصار 174۔ جو اللہ کے لیے غضب کے سنان کو تیز کر لیتا ہے وہ باطل کے سرماؤں کے قتل پر بھی قادر ہو جاتا ہے۔ قرآن کی سورہ فاتحہ آیت نمبر 7۔ ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام فرمایا، جن پر نہ غضب کیا گیا اور نہ ہی وہ گمراہ ہونے والے ہیں۔ سورہ آل عمران 112 آیت۔ اللہ کے غضب میں مبتلا رہیں گے کون لوگ؟ جو اللہ کی آیت کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر محتاجی مسلط کر دیتا ہے۔ سورہ آل عمران کے آیت نمبر 162 میں، کیا جو شخص اللہ کی خوشنودی کا تابع ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب میں گرفتار ہو؟ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 60۔ وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور جن پر غضب نہ ہوا ہے، جن میں سے کچھ کو اس نے بندر اور سور بنا دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو آیتیں ہیں، سورہ مجادلہ آیت نمبر 14، سورہ ممتحنہ آیت نمبر 13، سورہ لقمان 33، سورہ فاطر 39، سورہ الفرقان 11، سورہ نور 8 اور سورہ طٰہٰ 81 بہت ہی بہترین آیت ہے اس بارے میں، حلم اور غصے کے پینے کی بارے میں، کہ جو ضد ہے غضب کی، حلم، یعنی کہ حلم جو ہے وہ عبادت ہے۔ اللہ کی خاطر غضبناک ہونا۔ مولا کائنات نے فرمایا اپنے حساب سے کہ اس وقت تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ کے عہد توڑے جا رہے ہیں اور تم غیظ میں نہیں آتے، حالانکہ آباء و اجداد کے قائم کردہ رسم اور آئین کے توڑے جانے سے تمہاری رگ حمیت جنبش میں آ جاتی ہے۔ غصے کا توڑ حلم ہے۔ جس نے فاسقوں کو برا سمجھا اور اللہ کے لیے غضبناک ہوا، اللہ بھی اس کے لیے دوسروں پر غضبناک ہوگا اور قیامت کے دن اس کی خوشی کے سامان مہیا کرے گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سبحانہ سے دریافت کیا، تیرے وہ خاص لوگ کون ہیں جنہیں تو اس دن اپنے عرش کے سائے میں قرار دے گا جس دن تیرے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جب میرے حرام کو حلال سمجھا جانے لگتا ہے تو وہ زخمی چیتے کی طرح بھڑک اٹھتے ہیں۔ اب ابو ذر کی کچھ نصیحتیں۔ لوگ اپنی نمازوں اور روزوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے لیے غضبناک ہونے کو بھی شامل کر لو۔ جب اس کی نافرمانی کی جانے لگے، اپنے باطل پیشواؤں کو اللہ کی ناراضگی کے ساتھ راضی نہ کرو، خواہ تمہیں طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی جائیں، تمہیں اپنے حق سے محروم کر دیا جائے اور وطن سے نکال دیا جائے تاکہ اللہ تم سے راضی ہو۔ مولا کائنات جو ہیں جب ابو ذر کو چھوڑنے گئے اور حضرت عثمان نے جو ہے ان کو ربضہ کی طرف بھیج دیا تھا، تو امام علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو ذر، تم اللہ کے لیے غضبناک ہوئے ہو تو پھر جس کی خاطر تم غم اور غصہ ہے اسی سے امید بھی رکھو۔ ان لوگوں کو تم سے اپنی دنیا کے متعلق خطرہ ہے اور تمہیں ان سے اپنے دین کے متعلق اندیشہ ہے، لہٰذا انہوں نے تمہیں فنا کی طرف چلایا ہے اور آزمائشوں میں مبتلا کر دیا ہے۔ خدا کی قسم، اگر یہ آسمان اور زمین کسی بندے پر بند پڑے ہوں اور وہ اللہ سے ڈرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے زمین اور آسمان کی راہیں کھول دے گا۔ تمہیں صرف حق سے دلچسپی ہونی چاہیے اور صرف باطل ہی سے گھبرانا چاہیے۔ جو بدسلوکی پر غضبناک نہیں ہوتا وہ نعمتوں پر شکر گزار بھی نہیں ہوتا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ جو شخص کسی برے سلوک کی تراشی محسوس نہیں کرتا، اس کے لیے اچھے سلوک کا بھی کوئی موقع نہیں ہوتا۔ سب سے قابل ستائش جو غضب ہے وہ ہوتا ہے جو عقل اور دین کے اشارے کا منتظر ہوتا ہے۔ جہاں حمیت اور غیرت کا مظاہرہ ہو، ضروری ہے وہاں پر بھڑک اٹھے، اور جہاں پر حلم اور برداری کا مظاہرہ ہو، مستحسن ہو، وہاں ٹھنڈا ہو جائے، یعنی انسان کو حد اعتدال پر قائم ہو جانا چاہیے۔ جو لوگ تمہارے قبضہ قدرت میں ہوں ان پر غصہ نکالنا کمینگی ہے۔ امام نقی علیہ السلام نے فرمایا، کسی کی حقیقی رائے کا پتہ غصے کے وقت چلتا ہے۔ دیکھو یہ دنیا جس کی تم تمنا کرتے ہو اور جس کی جانب خواہش اور رغبت سے بڑھتے ہو، جو کبھی تم کو غصہ دلاتی ہے اور کبھی تمہیں خوش کر دیتی ہے، تمہارا اصلی گھر نہیں ہے۔ یہ مولا کائنات نے فرمایا، جو شخص اپنے غصے کو قابو میں رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپائے رکھتا ہے۔ مومن جب غضبناک ہوتا ہے تو اس کا غضب اسے جائے حق سے نہیں ہٹاتا، جب راضی ہوتا ہے تو اس کی رضا اس سے باطل میں نہیں دھکیلتی، اور جب اسے قدرت حاصل ہو جاتی ہے تو اپنے حق سے زیادہ نہیں لیتا۔ غصہ شیطان کا شرح ہے۔ جو شخص غصے میں آ جائے اور وہ کھڑا ہو تو اسے چاہیے کہ فوراً زمین سے جا ملے، یعنی کہ بیٹھ جائے، کیونکہ اس سے شیطان کی گندگی دور ہو جاتی ہے۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں ابو ذر سے
کہ رسول خدا نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص غصے میں آ جائے وہ کھڑا ہو تو اسے بیٹھ جانا چاہیے، اور اگر اسے غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو بہتر ہے کہ وہ چت لیٹ جائے۔ رسول خدا نے فرمایا غصہ شیطان سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے، لہذا جب بھی تم میں سے کسی شخص کو غصہ آ جائے تو اسے وضو کر لینا چاہیے۔ یالی کبھی غصے میں نہ آنا، اگر کسی وقت غضبناک ہو جاؤ تو فوراً بیٹھ جاؤ، یہ سوچو کہ اللہ اپنے بندوں پر اپنی قدرت کے باوجود کتنا حلیم اور بردبار ہے۔ جب تمہیں یہ کہا جائے کہ خدا کا خوف کرو تو غصے کو تھوک دو اور اپنے حلم کی طرف لوٹ جاؤ۔ غصے کا علاج خاموشی سے، خواہشات نفسانی کا علاج عقل سے کرو، یہ امام علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ سے پوچھا گیا غصہ کیسے آتا ہے، انہوں نے کہا تکبر، سرکشی اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے جو ہے انسان کو غصہ آتا ہے۔ غصے پر قابو پایا کرو، اللہ سے ڈرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف سے وہی فرمائی جب میرا بندہ غصے میں آ کر مجھے یاد کر لیتا ہے اور غصے پر قابو پا لیتا ہے تو میں قیامت کے دن تمام مخلوقات میں اسے یاد کروں گا اور ہلاک ہو جانے والوں میں ہلاک نہیں ہونے دوں گا۔ جہنم کا ایک دروازہ ایسا ہے جس سے صرف وہی شخص داخل ہوگا جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنا غصہ اتارتا ہوگا۔ ختم ہوتا ہے واقعہ۔